السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارہ اکرام۔ آج ہم ایک بہت کامن ایشو پر بات کریں گے جس کی شکایت بہت سارے لوگ ہمارے یہاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں کے تلوے ہیں وہ اکثر اوقات سن ہو جاتے ہیں یا سن مستقل رہنے لگتے ہیں، یا ان میں رات کے وقت جلن کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جن کو ہم برننگ فیٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بہت سارے کازز ہوتے ہیں، ان پہ کچھ پہ بات کریں گے اور جو ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلا جو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ڈائبٹیز کی بڑھتی ہوئی شرح ہے۔ یعنی کہ ہر دوسرا فرد جو ہے وہ ڈائبٹک ہے اور وہ اس کی کوئی بہت زیادہ کیئر نہیں کر رہا ہے۔ تو جب آپ کے بلڈ میں بلڈ شوگر کی کوانٹٹی ہر وقت بڑھی رہتی ہے تو ہمارے جو بلڈ ویسلز ہیں، جو ہماری پاؤں کی یا پورے جسم کی جو رگیں ہیں، یہ نیرو ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ اور پاؤں پہ کیونکہ ویسے ہی بہت زیادہ پریشر آ رہا ہوتا ہے تو یہ پاؤں جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اکثر ان میں سن ہونے کا احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو بلڈ سپلائی جو ہے وہ پراپر نہیں مل رہی ہے، تو یہ اکثر اوقات سن ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ رات کے وقت اکثر ان میں جلنے کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دن میں یہ احساس دن میں بھی رہتا ہے، لیکن دن میں کیونکہ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انسان ادھر ادھر مصروف ہوتا ہے، تو یہ چیز اس کو اتنا زیادہ بادر نہیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت پیروں میں جلن کا احساس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، پیروں میں جو ہمارے نروز جا رہی ہیں وہ اکثر اوقات بہت ویک ہو جاتی ہیں، یا ان میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اینکلز جو ہمارے ہیں، یہاں پر نروز کو یہ دبانے لگتے ہیں کسی وجہ سے، خراب جوتا پہننے کی وجہ سے، پیر غلط طریقے سے رکھنے کی وجہ سے، بہت زیادہ بیٹھے رہنے کی وجہ سے بھی کبھی کبھار کوئی نرو دبنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے سن ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور رات کو جسے ہم برننگ فیٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں، رات کو بہت زیادہ پیروں میں جلن ہوتی ہے، جسے پیریفرل نیوروپیتھی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی نروز جو ہمارے ہیں، ان کا کسی بھی صورت میں ویک ہو جانا بھی پیروں کے جلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز جن کو نہیں ہے ان کو بھی۔ نمبر 3 اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں خوراک کی بہت زیادہ کمی ہے اور ہم پراپر ڈائٹ نہیں لیتے، جس میں بی کمپلیکس کی کمی، وائٹامن بی کی ایک بہت بڑی رینج ہوتی ہے، تو اس لیے بی کمپلیکس ہم اس کو عام زبان میں کہیں گے کہ بی کمپلیکس کی کمی جن لوگوں میں ہوتی ہے، ان میں پٹھوں کی کمزوری، نروز کی کمزوری بہت کامن ایک سمٹم پائی جاتی ہے، جو ایک بہت زیادہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ انسان میں وائٹامن بی کی کمی ہے۔ اس میں پیروں میں تھکاوٹ کا محسوس ہونا، پسینہ آنا، ہاتھ پیروں کا جلنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے کہ وائٹامن بی کی کمی ہے، جس سے پیر سن بھی ہو رہے ہیں اور جلن کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ اگر یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو تو بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کہ اگر تھائرائیڈ پراپر ہماری باڈی میں کام نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی پوری باڈی کا ہی ٹیمپریچر بگڑتا ہے، اور بہت بڑی سمٹم ہوتی ہے کہ رات کو گرمی لگنا، ہاٹ فلشز آنا، اور پیروں کے تلووں کا جلنا بہت کامن سمٹم ہے، اور اس میں چیک کرنا چاہیے کہ تھائرائیڈ گلینڈ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ خواتین میں وائٹامن ڈی کی کمی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے پیروں میں برننگ سینسیشن کی، یا پیروں کے سن ہو جانے کی، بہت کامن یہ فیکٹر ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی چیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ سمٹم ایسی ہے کہ ہم اکثر اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ پیر جل رہے ہیں کوئی بات نہیں، پیر تھوڑے سے سن ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن یہ کسی بڑے کاز کی نشاندہی کرتی ہے اکثر یہ سمٹم جو ہے، تو اس کو فوری طور پر ان ساری چیزوں کو چیک کرنا چاہیے۔ پھر بہت حد تک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسکن ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں، کوئی الرجی، کوئی ایگزیما، جس میں جو اسکن ہے وہ موٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیروں میں برننگ سینسیشن بھی ہوتا ہے، اور پیر سن بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر پیروں کی انگلیوں میں اکثر کچھ ایسے زخم تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے ایگزیما یا کچھ الرجی یا کوئی بھی اس طریقے کی کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے اسکن سے ریلیٹڈ،
جس کی وجہ سے پیر سن ہونے شروع ہو جائیں یا انگلیاں سن ہونی شروع ہو جائیں، تو ان کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر جو نروز کی جو پرابلم ہوتی ہے یہ پھر آگے جا کے کسی بڑی کوئی مشکل، کسی بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے، تو اس کو فوری طور پر چیک کر لینا چاہیے۔ پھر عام کامن ریزن بھی ہو سکتے ہیں پیر سن ہونے کے کہ آپ کوئی جوتا اس طریقے کا پہن رہے ہیں جس میں آپ کے پیر کا اینگل ایسا بن رہا ہے، یا آپ بہت دیر بیٹھے رہتے ہیں، یا آپ بیٹھنے کا ہی آپ کا کوئی پوسچر ایسا ہے جس میں کوئی نرو دب رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اس چیز کا فیکٹر ہو سکتی ہیں کہ پیر سن ہونا شروع ہو گئے ہیں یا پیروں میں جلن کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمیں جسمانی ایک بیماری کی طرف کی نشاندہی کر رہی ہیں، لیکن اکثر کوئی بھی جسمانی ریزن یا کوئی بھی جسمانی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ کچھ سائیکولوجیکل ریزنز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی، صرف اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے ہماری انگزائٹی۔ جن لوگوں کو انگزائٹی رہتی ہے، بہت ممکن ہوتا ہے کہ رات کے وقت ان میں بے چینی کا احساس زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ ادھر ادھر اپنی پریشانیوں کی طرف بہت زیادہ چلتا ہے، تو اس طریقے کی چیز ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، پیروں میں یا تلووں کا جلنا بہت رات کے وقت اسپیشلی بہت کامن ایک فیکٹر ہے، جو ایک سمٹم ہے جو ہمیں اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کوئی سائیکولوجیکل ریزن تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، اس کو بھی چیک کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک اتنی کامن ایک پرابلم ہو گئی ہے اور اسے بڑے آسانی سے ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ پیر میرے جلتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، پورے مجھے جسم پہ تو میں کچھ اوڑھ کر سوتا ہوں، میں اوڑھ کر سوتی ہوں، لیکن میرے پیروں میں جلن ہوتی ہے، تو اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پراپر اپنے ٹیسٹ ڈائبٹیز کا، یورک ایسڈ کا، تھائرائڈ کا، کیلشیم کا اور بی کمپلیکس کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس طریقے کی کمی تو جسم میں نہیں آ رہی ہے۔ اسکن ڈیزیز سے بچنے کے لیے پیروں کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اسپیشلی جو لوگ ڈائبٹک ہیں اور ان کے پیر سن بھی محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے پیروں سے جوتا بھی اگر نکل جائے تو ان کو احساس نہیں ہوتا، پھر پیروں میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آگے چیز جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک چلی جاتی ہے، تو اس کو فوری طور پر چیک کرنا چاہیے۔ اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے پیر سن ہونے لگے تو یہ پوری طریقے سے تو ٹھیک نہیں ہوگے، لیکن اس کو کسی حد تک اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نروز میں پرابلم ہے تو اس کو بھی وقت پر چیک کر دینا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ، اور پیروں کی صفائی جیسے میں نے کہا بہت 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 امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ اگنور نہ کریں۔ اسکن ڈیزیز بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں۔ پھر ہماری ڈائٹ ہے، پراپر ڈائٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ ہیلدی ڈائٹ لیں، بجائے جنک فوڈز ہیں، اس طریقے کی چیزیں ہیں، یہ ہمارے جسم میں بہت سی چیزوں کو کم کر دیتی ہیں اور یورک ایسڈ کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ آرتھرائٹس بہت اس کا بڑا ریزن ہے جو یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یورک ایسڈ کو جسم میں کم رکھیں، نارمل رکھیں، تاکہ ان ساری بیماریوں سے بچا جا سکے۔ تو یہ سارے وہ کازز تھے جن کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کا ٹریٹمنٹ جو بھی جس وجہ سے بھی ہے، پہلے تو کاز معلوم کر کے اور پھر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانا بہت ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔